لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کو ضرورت نہیں فرشتوں سے مشورہ کرنے کی. اللہ نے فرشتوں سے مشورہ نہیں کیا، بلکہ رب نے انہیں آگاہ فرمایا تھا کہ میں لگا ہوں زمین پہ اپنا نائب بنا، میں خلافت دینے لگا ہوں زمین پہ. اب یہ تو دینے والے کی مرضی ہے نا، اس نے کس کو دینی ہے، یہ تو دینے والے کی مرضی ہے نا اس نے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دینے والے سے زیادہ ہمیں پتہ ہے. تو فرشتوں کو بھی یہ اجتہادی خطا ہو گئی، کہنے لگے یا اللہ اسے نہ بنانا، یہ فساد کرے گا، یہ خون ریزیاں کرے گا. تو اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم. اللہ اکبر. امام راضی فرماتے جب رمضان آتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے ذرا یہ کھول کے دروازے دیکھو نا یہ زمین پہ کیا کر رہے ہیں. تم تو کہتے تھے فساد کریں گے اور یہ سارے تراویح بڑھ رہے ہیں. تم تو گویا کہتے تھے فساد کریں گے اور یہ تو دیکھو گویا رمضان کے روزے رکھ رہے، یہ تو میری یاد میں نکلے ہوئے. تم کچھ کہتے تھے اور دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا نا جو میں جانتا ہوں وہ تم. اللہ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو تمام زمانے کے علوم عطا کیے، علم سکھا لیا. تو فرشتوں سے کہا تم بھی ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو وہ بتا سکے نہیں. اللہ نے فرمایا اب اس طرح کرو، آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا سوائے وہ. کہنے لگا یا اللہ صرف تجھے ہی کرنا ہے، کرنا بھی صرف اللہ کو چاہیے، پر رب کے آگے بھی جھکنا چاہیے، اور جس کے سامنے رب جھکائے نا وہاں بھی. اور یہ جو عاجزی ہے نا، یہ جو جھکنا ہے، یہ علم کے آگے ہے. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم علم کے آگے بھی گردن جھکانے کو تیار نہیں ہوتے، وہاں بھی ہم خود عالم فاضل بن جاتے. تو فرمایا کہ سب سے کہا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو پھر ہوا کیا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے ہو گیا. پھر اللہ نے حضرت آدم کو اور جناب حوا کو نا مقام دے دیا جنت میں رہنے کے لیے، اور کہا سارا کچھ کھانا، درخت کے قریب نہ جانا. فطرت ہے نا انسان کی، وہ جستجو کرتا ہے، کہا اس درخت کے پاس نہ جانا. تو حضرت حوا سلام اللہ علیہ کہتے ہیں دل میں خیال رہتا تھا کہ آخر ہے کیا درخت کے پاس. یہی انسان کا عقیدہ توحید ہے کہ جہاں سے رب منع کر دے وہاں وہ منع ہو جائے. اور یہ ان کی خطا نہیں تھی، یہ اللہ کی حکمت تھی، چونکہ رب نے تو پہلے کہہ دیا تھا بنایا ہی زمین کے لیے، تو یہ تو سارا کچھ ہونا تھا تو زمین پہ آنا تھا نا. تو حضرت حوا اور جناب آدم کے پاس شیطان آیا، اس کو نکال تو دیا تھا پر ابھی اس کا جنت میں آنا جانا بند نہیں ہوا تھا. یہ بھی اللہ کی حکمت تھی. تو وہ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے بعد میں مر جاؤ گے. تو حضرت حوا کہنے لگی کیا موت بھی آئے گی؟ کہاں، اس کی تکلیف بھی بڑی ہوگی، تو پھر بچیں گے کیسے؟ تو کہنے لگے پھل کھا لو اس درخت کا. تو بچنے کے لیے پھل کھایا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن پڑھ رہے تھے انجیل، تو آپ نے نبی پاک کا تذکرہ پڑھا، ان سانپ نے سن لیا. تو حضرت عیسیٰ سے کہنے لگا حضور یہ بتائیں کہ وہ نبی پاک ملیں گے کہاں؟ تو حضرت عیسیٰ فرمانے لگے کہ مکے میں آئیں گے اور مدینے میں رہیں گے. تو کہا ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا چلا جا مکے. تو وہ سانپ 600 سال غار ثور میں، اس نے 70 جگہ پہ سوراخ کیے. کتنے سال بیٹھا رہا؟ بول کے بتائیے. آپ 6 گھنٹے بیٹھ کے دکھائیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم بڑے کمزور ہو گئے، ہمارے لیے معاملہ بڑا اور طرح کا ہے. ہماری مرضی کا کوئی بات کرے تو ہم اس سے راضی ہیں. 600 سال وہ سانپ بیٹھا رہا، 600 سال، اور 70 اس نے سوراخ کیے غار ثور میں. لیکن وہ بھی عاشق تھا نا. اور یہاں معاملہ یہ تھا کہ ابو بکر صدیق دعا مانگ کے گئے تھے کہ میں نے کسی کو موقع نہیں دینا، ایک میں ہوں گا دوسرا میرا یار ہوگا. وہ غار ثور کی تو لذت ہی یہ والی تھی، ایک میں ایک میرے محبوب. اس نے 70 سوراخ کیے ہوئے تھے. جناب ابو بکر صدیق نے کہا حضور آپ ٹھہریں، میں ذرا بھی آیا صفائی کر کے. تو نبی کریم علیہ السلام رکے تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہیں پگڑی پھاڑ کے رکھی، کہیں چادر پھاڑ کے رکھی، اتنے سوراخ بند کیے تو جو ایک رہ گیا وہاں ایڑی رکھ دی. تو اب وہ سانپ بھی شکوہ کرنے لگا کہ یار تو بھی کوئی نرالا ہی عاشق ہے کہ میں نے تو کسر ہی کوئی نہیں چھوڑی تھی، 70 سوراخ کیے تھے اور تو نے بھی کمال ہی کر دی ہے، سارے ہی بند کر دیے، جو بچ گیا اس پہ ایڑی رکھ دی. اس نے پتہ نہیں کتنے ڈانگ مارے.
सांप का जब डंग लगता है तो वजूद में बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में हमारे शारहीन ने लिखा, रोए नहीं, वजूद इतना गर्म हुआ कि आंसू टपक पड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हटा ना जरा पैर। फिर उन्होंने हटाया तो मेरे मुस्तफ़ा में लुआब दहन लगाया। हजरत इब्राहीम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह अलैह बादशाह वक्त थे, अल्लाह से बड़ा प्यार था। रात को बिस्तर पे लेटते तो दिल करता मेरे अंदर भी अल्लाह ऐसी सलाहियत पैदा करे कि मैं बोलूं तो मेरा रब मान जाए, मैं बात करूं तो मेरा रब मेरी उस बात का भरम रखे। दिल में ख्याल आता था, लेकिन थे तो बादशाह, नरम नरम बिस्तरों पे सोते थे। एक दिन सोए हुए थे, छत पे किसी के चलने की आहट महसूस हुई। बादशाह की छत पे बगैर इजाजत आ कौन गया? कौन है छत पे? तो जब मालिक किसी को करीब बुलाना चाहता है तो सबब भी पैदा फरमाई देता है। वो बंदा था कि फरिश्ता था, वो इंसान था या अल्लाह का पैगाम्बर था? ऊपर से बोला, कहने लगा मेरा ऊंट गुम हो गया है, आपकी छत से तलाश कर रहा हूं। मेरा, बोलिएगा, मेरा ऊंट गुम हो गया है, आपकी छत से तलाश कर रहा हूं। हजरत इब्राहीम इब्ने अदम कहने लगे, बड़ा बेवकूफ है, भला ऊंट का छत पे क्या काम? तो वो ऊपर से आवाज दे के कहने लगा, आप भी बड़े बेवकूफ हैं, नरम नरम बिस्तरों पे खुदा की यारी का क्या काम? नरम बिस्तर भी हो, आराम भी हो, रब भी मिले। अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, उठो, बिस्तर छोड़ो, उसकी बारगाह में कभी क़याम करो, कभी सजदा करो, कभी रो के उसे मनाओ, कभी नाज करके उसे मनाओ, कभी उसके यार पर दुरूद पढ़ के मनाओ, कभी कुरान की तिलावत करके मनाओ, कभी जिक्र हुसैन करके मनाओ, कभी याद सिद्दीक करके मनाओ, कभी सैयदा फातिमा का नाम लेके उसे राजी करो, कभी हजरत आयशा के तज़किरे करके उसे राजी करो। फिर बिस्तर पे क्यों लेटे हुए? हजरत इब्राहीम बिन अदम फरमाते, दिल पे चोट कर गई बात, उठा, बादशाही छोड़ दी, जंगल में निकल गया, उसकी याद में लग गया, छोड़ दिया सारा कुछ। एक दिन दरिया किनारे बैठे, सुई धागे के साथ अपनी कमीज सी रहे, पुराने दौर का वजीर गुजरा, उसे बड़ा तरस आया, आगे कहने लगा, बादशाह क्या आपने खूब पाया? देखो ना कितनी आपकी सल्तनत थी, कैसे ऐशो इशरत थे, एक इशारा करते थे तो सारा मुल्क इकट्ठा हो जाता था। अब आपको कपड़े सी के देने वाला भी कोई नहीं रहा, अपने हाथ से आप कपड़े सी रहे हैं। ये क्या आपने अपना हाल कर लिया है? जे तू विकिया इश्क बाजार भी नहीं, जे तू चढ़िया उत्ते बार भी नहीं, एडा सस्ता सौदा प्यार भी नहीं, एटा सौखा लभदा यार भी नहीं। कई जंगल गाने पैंदे ने, कई दोज़ख लगने पैंदे ने, जो इस मुल्लों भी मिल जावे, एदू सस्ता होर व्यापार भी नहीं। कुछ समझ नहीं आउंदी लोकां नू, ओ कादे नाल शहीद करे, इक्की यार दे हथ तलवार भी नहीं, पर ओदा खाली जांदा वार भी नहीं। माने लगे वो कैसी बादशाहत थी, और ये आपको कपड़े सी के देने वाला भी कोई नहीं। अल्लाह के बंदे ज्यादा बातें नहीं करते, काम ज्यादा करते। वो पासों में नहीं उलझते, वो अमल की दुनिया में आगे निकलते हैं। बोल बोल के अपना आप जाहिर नहीं कराते, वो अपने किरदार से अपना आप जाहिर कराते। सुई के साथ कपड़े सी रहे थे, सुई दरिया में फेंक दी, बोले कुछ नहीं। उसने कहा कि वो बादशाह कितनी अच्छी, जवाब कुछ नहीं दिया, सुई फेंक दी। अब देखा वजीर की तरफ निगाह उठा के, अब दोबारा कहने लगे, मछलियों मेरी सुई तो वापस करो, मछलियों मेरी सुई तो वापस करो। हर मछली अपने मुंह में सोने की सुई लेके बरामद हो गई।
فرمانے لگے سونا تو چھوڑ آیا ہوں، مجھے میرے والی چاہیے، اس کو تو چھوڑ آیا ہوں، پھر مجھے وہی لا کے دکھاتی ہو، چھوڑ آیا ہوں میں، مجھے سونے کی آج میرے والی سوئی لاؤ۔ ایک مچھلی سوئی لے کے آئی، حضرت ابراہیم بن ادہم سوئی پکڑی، پھر سے کپڑے سینے لگے، ایک جملہ جواب میں، اس وزیر کی اتنی لمبی چوڑی تکڑی اور ایک جملہ جواب میں، یوں نگاہ اٹھائی، فرمانے لگے وہ حکومت اچھی تھی یا یہ حکومت اچھی ہے، وہ حکومت اچھی تھی یا یہ حکومت اچھی ہے۔ پتہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ کردار دکھانے کا، کردار دکھانے کا، خدا کی محبت دکھانے کا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم فرمانے لگے اس وقت تو دنیا میری ڈر کے بعد مانتی تھی، اب اللہ سے پیار کیا ہے تو اللہ نے ساری مخلوق کے دلوں میں میری محبت پیدا فرما دی۔ اب لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ میں نے اللہ سے پیار کیا ہے، اس نے سارے میرے فرما بردار بنا دیے ہیں۔ پتہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ وزیر نے کیا کیا، گھوڑے سے اترا اور ساتھ جو نوکر تھا اس کو کہنے لگا یہ گھوڑا واپس محل میں لے جاؤ، مجھے بھی وہ والی بادشاہی نہیں چاہیے، یہ والی بادشاہی چاہیے، میں بھی یہ والی بات۔ میرے عزیز، تو کہاں کھویا پھرتا ہے؟ تو کہاں الجھا پھرتا ہے؟ تو نے جہاں محبتیں لڑا رکھی ہیں یہ عارضی ہے، تو نے جہاں محبتیں بسا رکھی ہیں یہ فانی ہے، تو نے جہاں دل لگا رکھا ہے یہ ساری چیزیں تیرے لیے نقصان کا باعث ہے۔ محبت کر اپنے خدا سے، پیار کر اپنے مولا سے، جس کی محبت تجھے باقی سب کی محبتوں سے بے نیاز کر دے گی۔ ایک نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، میرے حبیب نے فرمایا دنیا کو راضی کرنے کے پیچھے نہ دوڑ، کس کس کو راضی کرے گا، کس کس کی چوکھٹ پہ جبین نیاز جھکائے گا، کس کس کی کاسا لیسی کرے گا، کس کس کو راضی کرے گا، کس کس کے ہاں جا کے تو اپنے محبت کا اظہار کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں تو ایک رب کو راضی کر، سب جگہ نہ جھک، ایک کے آگے جھک، تو ایک خدا کو راضی کر، اللہ ساری مخلوق کو تیرے دروازے پہ جھکا دے گا۔ تو ایک سے پیار کر، ایک مالک کے ساتھ دل لگا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں سے معافی لے، معافی مانگے، ہمارے ہاں نا معافی کا مزاج، قبول کریں جب کوئی بندہ معافی طلب کرے تو معافی، ہمارے ہاں معافی مانگنے کا رواج میں آپ یقین کریں سرے سے ہے ہی نہیں، بلکہ الٹا لوگ چڑھائی کر جاتے ہیں، کہتے ہیں اوہو تم نے معافی مانگ لی ہے تو معاملے ختم ہو گئے۔ اور جو آدمی، میں بڑے زمانے سے کہہ رہا ہوں کہ میرے ملک میں ایک رواج بنتا جا رہا ہے، جس کی زبان جتنی زیادہ سخت ہوتی ہے اس کا عروج اتنا زیادہ ہوتا ہے، جو تھوڑا سا شرافت کا مظاہرہ کرے لوگ اسے بزدل سمجھ لیتے ہیں۔ عزیز بھائیوں، اپنی زندگی میں معافی مانگنے کا مزاج بنائیں، آپ طلب کریں کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی، میں انسان ہوں۔ آپ یقین کریں ڈھیر سارے لوگ ہیں جن کے ذمہ ڈھیروں معافیاں ہیں، لیکن ان کا مزاج نہیں، ان کی طبیعت نہیں، ان کا تکبر آڑے آ گیا ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا یہیں بدلہ دے دو کسی کا دینا ہے تو، یہیں معافی لے لو یہیں، ورنہ فرمایا یاد رکھنا قیامت کے دن تو اس طرح ہوگا کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا اسے بھی قیامت میں بدلہ دینا پڑے گا۔ یہی معافی تلافی لے لو یہی۔ تو ہمارے ہاں مزاج نہیں، مزاج بنائے نا آپ، معافی کا مزاج بنائے۔ رسمی ویسے معافیاں مانگتے ہیں، حج پہ جا رہا ہوں بھائی اگر کوئی ہو گئی تو معاف کر دینا، یہ تو رسم ہے، تو بڑی دنیا ادا کرتی۔ آپ کو پتہ ہے کہاں آپ کو معافی لینی ہے، تو جہاں جہاں اس طرح کے معاملات ہیں وہاں آپ کلیئر کریں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابو ذر غفاری سے جب کسی نے کہا کہ آپ نے اسی طرح کے کپڑے خود پہنے ہیں جس طرح کہ آپ کے غلام نے پہنے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرمانے لگے، اعلانیہ خود بتانے لگے، فرمانے لگے مجھ سے ایک دفعہ غلطی ہو گئی تھی، میں نے ایک غلام کو جھڑک دیا تھا تو نبی پاک نے مجھے تنبیہ فرمائی، تو میں نے اس غلام سے معافی بھی مانگی
اور اس دن سے لے کر آج تک میں جس طرح کا خود لباس پہنتا ہوں اسی طرح کا اپنے غلام کو پہناتا ہوں. تو وہ خود بیان کر رہے ہیں، وہ لوگ اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تنبیہ کرنے پر ہم نے اپنے غلام سے، خادم سے یا کسی غلام سے معافی مانگی. تو معافی مانگنے سے بندے کا قد کبھی چھوٹا ہوتا ہے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو معافی مانگ لے اللہ تو اس کی عزت میں اضافہ کر دیا کرتا ہے. تو اس لیے ایک تو جہاں یہ معاملہ ہے وہاں، اور دوسری جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ کہتا ہے کہ غصہ پی بھی جاؤ، معافی مانگو بھی اور معاف کر بھی دو. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، فرمایا وہ لوگ جو غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ ان احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، ان سے اللہ پیار کرتا ہے. تو رب فرماتا ہے جو غصہ پی جاتے ہیں والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، ایک تو معافی مانگے اور دوسرا معاف کر بھی دے. اگر دل میں کوئی بات ہو تو معاف، ہر روز لوگوں کو معاف کر کے سویا کریں. پہلے تو اس طرح کا کوئی کام ہی نہ کریں. ایک شخص نے جملہ کہا تھا، لکھا تھا، کمال لکھا تھا، اس نے کہا تھا کبھی ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ کوئی تمہاری وجہ سے جا کے رب کے سامنے رونا شروع کر دے. ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ کوئی بندہ تمہاری شکایتیں اللہ رسول کو لگائے. اس طرح کا کبھی کام نہ کرو کہ وہ تڑپ اٹھے اور کہے اب تمہارا شکوہ میں نے وہیں کرنا ہے. کچھ لوگوں کی شکایتیں کرنی پڑتی ہیں اللہ رسول کی بارگاہ میں بھی، اپنے مشائخ کی بارگاہ میں کر دیتے ہیں. بعض اوقات انسان وہ بے بسی کے عالم میں کرے یا بہت زیادہ تکلیف اسے سہنی پڑے تو تب کرے، ہو جاتا ہے. تو ایک تو ایسا کریں نا، اور کوشش کریں لوگوں کو معاف کر دیں، اپنے دل سے چیزیں نکال دیں. دو لوگ بیٹھے تھے نا حرم مکہ میں، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے اوپر بدر میں جو قتل ہو گئے کفار، ان کا ذکر چل رہا تھا، تو دونوں گفتگو کر رہے تھے بدر میں ہمارے اتنے لوگ مسلمانوں نے مار دیے. تو ایک ان میں کہنے لگے کہ اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہوتے تو میں تو تلوار لے کے جاتا اور مدینہ شریف جا کے معاذ اللہ بدلہ لے آتا. دوسرا کہنے لگا میں دیتا ہوں نا تیرے بچوں کا خرچہ بھی اور میں تیرا قرضہ بھی اتارتا ہوں، تو جا. اس نے کہا پکی بات ہے؟ کہا ہاں، قرضہ بھی میں اتار دوں گا، تیرے بچوں کا خرچ بھی اٹھاؤں گا، تو جا. اس نے خنجر تیار کیا، تلوار تیار کی، گھوڑے پہ بیٹھا، گلے میں وہ تلوار اس نے اپنے ڈالی اور مدینہ شریف آ گیا. اتفاق کی بات یہ کہ ملاقات حضرت عمر سے ہوئی. جناب عمر کہنے لگے مجھے تیری نیت ٹھیک نہیں لگتی. پکڑا کدھر آئے ہو؟ کہنے لگا میں تو بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات کرنے ہیں. فرمایا تلوار لے کے چل تجھے حضور کے پاس لے کے جاتا ہوں. نبی کریم کی بارگاہ میں لے گئے تو حضور فرمانے لگے کیسے آئے ہو؟ کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے جی میں تو بدر کے جو قیدی آپ کے پاس ہیں ان کی بات کرنے آیا تھا. تو حضور فرمانے لگے چل پھر باقی کی میں سناؤں. خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا میں سناؤں؟ حضور کیا؟ فرمایا تم اور فلاں بن فلاں وہاں بیٹھے ہوئے تھے نا حرم مکہ میں فلاں پہاڑ کے ساتھ ٹیک لگا کے، اور تم نے یہ کہا تھا نا کہ قرضہ نہ ہوتا، بچے چھوٹے نہ ہوتے تو بدر کے مقتولین کا میں بدلہ لیتا. یہ سارا کچھ طے کر کے پھر آئے ہو تلوار لے کے، اور یہاں کہتے ہو میں قیدیوں کے بارے میں بات کرنے آیا تھا. اس کے تو پسینے چھوٹ گئے، وہ تو بےحال ہو گیا. اس نے کہا اس کا تو سوائے اس کے اور میرے کسی کو نہیں پتا، اور اگر آپ کو پتا چل گیا ہے تو پھر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. تو حضور اگر آپ کو پتا چل گیا ہے کہ میں قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہوں، میں معاذ اللہ بدلہ لینے آیا ہوں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی. یعنی ایک تو یہ ہے کہ بندہ وہ پکڑا گیا ہے
اور ایک یہ کہ کسی کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ اس کام آیا ہے، پھر لوگ جب معافی دیتے ہیں تو بڑی کہانیاں سنا کے دیتے ہیں، ایسے نہیں دیتے۔ حضور اب آپ کو پتہ چل گیا ہے تو کیا کریں گے؟ تو حضور فرمانے لگے تو بتانا تیرے ساتھ کیا کریں۔ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ معاف بڑا کر دیتے ہیں، یعنی یہ گھر سے کوئی پیار کرنے نہیں آیا، پھولوں کا گلدستہ لے کے نہیں آیا، تلوار لے کے آیا ہے، لیکن یہ میرے محبوب کا حوصلہ ہے، اور آیا بھی عین مسلمانوں کے بیچ ہے، جو چاہیں اس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا معاف کر دیں، تو حضور نے فرمایا جا میں نے معاف کیا۔ حضور نے معاف کیا۔ وہ کہتا ہے حضور معاف کر رہے تھے اور رب میرے دل میں ایمان کو تازگی عطا فرما رہا تھا، حضور نے معاف کیا اور میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ہم معافی نہیں دیتے، کبھی کبھی صلح تو کر لیتے ہیں، صلح ہو جاتی ہے، پنچایت میں صلح ہو گئی، پھر لڑائی ہوئی، پھر بات شروع سے شروع ہو گئی، کیونکہ ہم نے معافی، پھر وہ بات شروع ہو گئی 1955 سے، تو بھی آکھیا سی، تو اے بھی کیتا سی، وہ بننے والی گل یاد ہی، او بس کر یار، کچھ بھولیں بھی تو۔ بچے پتہ کیوں خوش رہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے بچے کیوں خوش رہتے ہیں؟ بچوں کو بات بھول جاتی ہے، اس لیے بچے، اماں نے ادھر 2 تھپڑ مارے 3-4 منٹ پہلے، اور اگلے 5 منٹ میں اماں نے پھر ماتھے کا بوسہ لیا تو بھول گئی بات۔ اللہ کرے کوئی تھوڑے تھوڑے بچے بھی بن جائیں، یہ جو بہتے سیانے ہیں نا، ان کا بھی اللہ ہی حافظ ہے، عقل زیادہ آ گئی ہے نا۔ اس لیے اقبال جیسے لوگوں نے کہا تھا خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے، صاحب جنوں کر دے، صاحب اللہ کوئی تھوڑا سا مجھے مجنون بھی بنا۔ یہ زیادہ عقل تو کسی کام کی رہی نہیں، پاگل کر دی، پاگل کر دی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، لہذا معافی دینے کو تیار ہے، معافی دیں۔ جب کوئی معافی کا مطالبہ کرے تو اسے معافی، سب سے مشکل کام ہوتا ہے لمبی لسٹ والے دشمن کو معاف کرنا۔ لسٹ جس کی لمبی ہو نا غلطیوں کی، ایک آدھ غلطی تو معافی ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کی لسٹ بھی بڑے، کچھ عادی مجرم بھی ہوتے ہیں، لسٹ لمبی ہوتی ہے، ان کو معافی دینا بھی تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن کمال بھی یہ ہے کہ جس کی لسٹ لمبی ہو اسے یک جنبش قلم بندہ معاف کر دے۔ ایک مسلمان کا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک گہرا، مضبوط اور سب سے مستحکم رشتہ ہوتا ہے، اور جس طرح اس کا سب سے مضبوط اور مستحکم رشتہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عالی مرتبت بارگاہ کے ساتھ ہوتا ہے، ان مضبوط رشتوں کے ساتھ ساتھ پھر انسان کے تعلقات معاشرے کے ساتھ ہوتے ہیں، کنبے کے ساتھ ہوتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں، استاد شاگرد کا آپس میں رشتہ ہے، پیر مرید کا آپس میں رشتہ ہے، بھائی کا بھائی سے تعلق ہے۔ ان سارے رشتوں کے ساتھ ساتھ انسان کا ایک رشتہ اپنے آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ انسان کا اپنے نفس کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک لفظ کہہ کے نا کہ تم پر تمہاری ذات کا بھی حق ہے، تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تو ہم پر ہمارے حقوق بھی نبی کریم نے مقرر فرما دیے۔ جناب عبداللہ ابن عمر خود فرماتے ہیں کہ سرکار نے مجھ سے پوچھا کہ عبداللہ یہ بات ٹھیک ہے کہ تم ہر روز ہی نفلی روزہ رکھتے ہو اور ہر رات ہی نفلی عبادت کرتے ہو؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسا ہی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا نہ کرو۔ وہ نفلی روزہ رکھتے تھے ہر روز،
ہر رات نفلی عبادت کرتے تھے۔ تو محبوب نے ان سے تصدیق کرانے کے بعد فرمایا ایسا نہ کرو، کبھی روزہ رکھا کرو، کبھی افطار کیا کرو، اور فرمایا کبھی نماز پڑھا کرو، کبھی سو جایا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور فرمانے لگے تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے کہ اسے نیند آتی ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اور فرمایا تم سے جو ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے اس کا بھی تم پر حق ہے۔ تو یہ لفظ کہہ کے کہ تمہارے اپنے اوپر بھی حقوق ہیں، تمہاری ذات کے بھی تم پر حق ہیں۔ بعض لوگ تصوف اور طریقت کے نام پر بہت مشکل باتیں کرتے ہیں اور بہت مشکل باتیں سناتے ہیں، اور بعض لوگ پھر ان باتوں کا بڑا سخت اور مشکل معنی بھی لیتے ہیں کہ بڑی شدید جد و جہد کرنی چاہیے، ہمیشہ راستہ وہی اختیار کرنا چاہیے جو مشقت والا ہو، ہمیشہ وہی کام کرنے چاہیے جن کے اندر زیادہ دشواری ہو۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات مشقت والے کام، مجاہدے والے کام انسان کی نفس کی تربیت کے لیے بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن ایسی مشقتیں، ایسے مجاہدے جو انسان کو اتنا کمزور کر دیں کہ وہ ضرورت کے جو حقوق ہیں وہ بھی پورے کرنے کے قابل نہ رہے، اس کی صحت پر ہی اثر انداز ہو جائیں، وہ آنے جانے والوں سے ملنے کے قابل ہی نہ رہے، وہ دیگر اس کے ذمے جو اس کے خاندان کے قبیلے کے بال بچوں کے حقوق ہیں وہ ادا ہی نہ کر سکے، تو اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ خود ساختہ تصوف اور خود ساختہ طریقت کا جو مفہوم لوگوں نے بنا لیا ہے وہ مفہوم بھی درست نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ تھے شیخ المشائخ اور استاذ الاساتذہ حضرت شیخ محمد تحسین رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 50 سال کے لگ بھگ انہوں نے درس حدیث دیا ہے۔ تو میں ان پر ایک مضمون لکھ رہا تھا، میں نے ان سے عرض کی حضور آپ تہجد پڑھتے ہیں؟ فرمانے لگے نہیں، میں عشاء جماعت سے پڑھتا ہوں، اس کو بھی سالوں بیت گئے، اور میں فجر جماعت سے پڑھتا ہوں، یہ بھی میری زندگی کا معمول ہے، لیکن میں سحری کے وقت اس لیے نہیں اٹھ پاتا کہ مجھے صبح 8 بجے بیٹھ کر بچوں کو درس حدیث پڑھانا ہوتا ہے، عشاء کے بعد مجھے مطالعہ کرنا ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی میرے لیے نفلی عبادت ہے، لہٰذا میں رات کو بھی کتاب و سنت دیکھتا ہوں اور سارا دن بھی کتاب و سنت پڑھاتا ہوں، امید ہے میرا رب مجھے تہجد کا اجر بھی عطا کرے گا۔ عزیز دوست، آپ یاد رکھیے گا، اس کو سمجھیے گا کہ ہمارے ہاں بعض لوگ بعض چیزوں کو زیادہ دشواری بنا لیتے۔ فلاں آدمی کو میں نے کبھی نفل پڑھتے نہیں دیکھا، یہ طریقت نہیں کہ آپ نے اسے نفل پڑھتے نہیں دیکھا تو وہ صوفی نہیں۔ آپ یہ بتائیے کبھی فرض چھوڑتے تو نہیں دیکھا، کبھی اسے ضروریات دین کو چھوڑتے تو نہیں دیکھا، اور نفل تو ویسے بھی انسان کا رب سے ذاتی معاملہ، ہو سکتا ہے سامنے والا چھپ کے پڑھتا ہو سکتا ہے وہ کسی ایسے لمحے میں پڑھتا ہو جب وہ سمجھے کہ اس وقت مجھے تنہائی میسر ہے۔ تو حضور نے فرمایا تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، جن جن چیزوں کو اللہ رسول نے جائز قرار دیا ہے وہ کوئی شخص بھی استعمال کرتا ہے تو اس کو کوئی شخص ناجائز کر سکتا نہیں، کسی کو بھی اس کا اختیار اور حق حاصل نہیں ہے۔ بلکہ صحیح بخاری کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت موجود ہے، آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی کام کیا، بعد میں رخصت دے دی، اجازت دے دی، فرمایا چاہے کرو چاہے نہ کرو، نہ کرنے کی اجازت دے دی، پہلے سرکار نے کیا۔ تو بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس رخصت سے فائدہ نہیں اٹھایا، وہ کام کرتے رہے، حضور نے اجازت دی تھی لیکن انہوں نے اس اجازت سے فائدہ
نہ اٹھایا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہوا تو محبوب نے اللہ کی حمد کی اور حضور فرمانے لگے یہ بعض لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ان کاموں سے بچتے ہیں جو میں کرتا ہوں، یعنی جس رخصت اور گنجائش پر میں عمل کر رہا ہوں اللہ کا محبوب ہو کے، وہ اس چیز کو چھوڑ رہے ہیں، اس سے احتراز برت رہے ہیں حالانکہ میں اجازت دے رہا ہوں۔ اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا خوبصورت انداز میں اس سارے مفہوم کو اتنا سمیٹا کہ اس کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اللہ کے محبوب فرمانے لگے مجھے اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ رب کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو جب میں کسی گنجائش پہ عمل کر رہا ہوں، جب میں کسی ضرورت پر عمل کر رہا ہوں، تو یہاں ایک دوست تشریف لائے ہمارے پاس تو وہ ہمیں مشورہ دینے لگے کہ آپ کے ہاں بچوں کو چھٹی ہوتی ہے تو وہ تقریباً 1.5 دن بنتا ہے، ظہر کی نماز کے بعد ہفتے کو وہ چلے جاتے ہیں اور اتوار کا سارا دن وہ چھٹی میں رہتے ہیں، تو یہ 1.5 دن پورا ان کا ضائع ہوتا ہے۔ تو یہ تو معاملہ ٹھیک نہیں ہے، اس طرح تو ایسا ہے نا کہ مدارس دینیہ میں کیا کام ہے چھٹی کا؟ تو میں نے ان سے کہا ہو سکتا ہے مدرسے کے طالب علموں کو بھی نیند آتی ہو سکتا ہے ان کا بھی کبھی کسی گراؤنڈ میں جا کے کھیلنے کو جی چاہتا ہو سکتا ہے یہ بھی اسی طرح کے لوگ ہوں جس طرح کے عام بچے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ساری خواہشات ان کے اندر بھی پائی جاتی ہوں جو باقی لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ آپ وہ پابندیاں کیوں لگاتے ہیں جو پابندی اللہ رسول نے نہیں لگائی؟ جس چیز کو شریعت نے بین نہیں کیا ہم کون ہوتے ہیں اس کو بین کرنے والے؟ سمجھیں؟ ہاں ایک بات ضرور ہے، ہم اپنے وجود کے مالک نہیں ہیں، اس کا مالک اللہ ہے، وہ خالق ہے ہم مخلوق ہیں، وہ معبود ہے ہم اس کے عابد ہیں، وہ ہمارا مالک ہے۔ ہمیں اپنے نفس کو اپنے وجود کو اس کی فرما برداری میں رکھنا۔ نفس کے حق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خواہش نفس میں اگر کوئی ناجائز چیز پیدا ہوتی ہے تو اس کی تکمیل کے لیے بھی ہم دوڑ پڑیں گے، اس کی شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے۔ اجازت اس بات کی ہے کہ جن چیزوں کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے آپ اگر ان کا حصول چاہتے ہیں، آسانی چاہتے ہیں تو آپ ضرور ان کو اختیار کریں، کوئی منع والی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا بعض لوگ نا بعض چیزوں پر شدت کرتے ہیں، یعنی نبی کریم علیہ السلام کے صاحبزادہ گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو نبی کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو ایک شخص نے حضور سے کہا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں، آپ تو صبر کا درس دیتے ہیں۔ تو نبی کریم نے فرمایا یہ جو آنسو نکل آئے ہیں نا یہ بیٹے کی محبت کی علامت ہے، باقی فرمایا میرے دل اور زبان پر وہی ہے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے، میں اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کر رہا، اس کی تقدیر پر راضی ہوں، لیکن یہ کہ جو انسان پر اللہ تعالیٰ نے کچھ فطری محبت رکھی آپ اس کو بھی قبول نہیں کرتے بعض لوگ، تو کچھ لوگ بعض لوگوں پر زیادہ شدت کرتے ہیں، بعض لوگ بعض چیزوں کے معاملے میں زیادہ شدت کا۔ حضرت عمر کو نبی پاک نے کچھ نذرانہ دینا چاہا، ہدیہ دینا چاہا، ایک ہے آپ کسی سے مانگتے ہیں، ایک ہے کوئی آپ کو دیتا ہے، ان دونوں باتوں میں وہ جو تحفہ لینا دینا ہے اسے تو حضور نے فرمایا محبت بڑھتی ہے۔ تو حضرت یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی کریم نے کچھ دیا تو حضرت عمر عرض کرنے لگے نہیں یا رسول اللہ ضرورت نہیں، تو محبوب نے فرمایا جو بن مانگے ملے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے فلاں صاحب کہتے ہیں ہم چندہ نہیں مانگتے، تو میں نے کہا وہ زیادہ نیک ہونا چاہتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں، وہ چندہ نہیں مانگتے، وہ زیادہ پرہیزگار ہونا چاہتے ہیں، زیادہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ورنہ نبی پاک نے تو اعلان کیا ہے کہ تبوک پہ جانا ہے مجاہدوں کو چندے کی ضرورت ہے، اعلان کیا کہ نہیں کیا رسول پاک نے؟ تو آپ اس کو علماء کی توہین کا پہلو بنائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نہیں فرمایا؟ اگرچہ مالک کل ہیں
لیکن حضور نے اعلان کیا، اور قرآن مجید میں تو کفار نے شکوہ کیا ہے کہ رب ہم سے مانگتا ہے معاذ اللہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں؟ یا آپ 28ویں پارے میں دیکھ لیں کہ رب کہتا ہے قرض حسنہ دو، تو آپ کیا معاذ اللہ یہ آیتیں دیکھ کے اللہ پر تنقید کریں گے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نباشت کہ اللہ لوگوں سے کہتا ہے میرے راستے میں خرچ کرو، اور ایک جگہ نہیں جگہ جگہ کہتا ہے۔ آپ کچھ زیادہ نیک ہونا چاہتے ہیں؟ یعنی جس بات کا اللہ اعلان کر رہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو میں نے تمہیں دیا ہے میری راہ میں خرچ کرو، جس کا حضور اعلان کر رہے ہیں۔ ایک شخص کھڑا ہو کے کہتا جی ہو مولوی چندے مانگتے ہیں۔ او خدا کے بندے، جو کام عین کتاب و سنت میں موجود ہے، تم کو ضرورت سے زیادہ نیک ہونا چاہتے ہو تو یہ تمہارا خود ساختہ دین ہے، یہ رسول اللہ کا دین نہیں ہے، یہ تمہارا۔ اور لوگ ہیں کہ کہہ رہے ہیں واہ واہ بڑی بات ہے۔ تو اس لیے ہمارے وجود کا بھی ہم پر حق ہے۔ چند ایک نفس کے حقوق آج بیان کرنے۔ سب سے پہلا ہمارے نفس کا ہم پر حق یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں، اپنے اوپر غور کریں۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، فرمایا بلکہ انسان خود اپنے اوپر گواہ ہے، اسے اپنا پتہ ہے، بہانے بنائے تو بات الگ ہے، یہ خود پر گواہ ہے، اسے خبر ہے۔ انسان عالم اصغر ہے، ہم نہ اپنے آپ کو پہچانتے نہیں، ہمیں اپنی خوبیوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ جو ہم استاذ کے پاس جاتے ہیں نا، یہ جو ہم مرشد کے پاس جاتے ہیں نا، وہ ہمیں نکھار کے نا تو وہ ہماری خوبیاں ہماری آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں کہ یہ تمہارے اندر صلاحیت ہے۔ وہ تراش کے نا پتھر کو تو اسے ہیرا بنا دیتے ہیں، وہ نکموں کو کام کا بنا دیتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمارے اپنے آپ سے آگاہ کر دیتے ہیں۔ یعنی ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، وہ جو تیرا جینا اوکھا کر دینا۔ مشکل نہیں میں کہتا، اگرچہ اردو ہے لیکن مشکل اور اوکھا، یہ اوکھا ذرا زیادہ وزنی ہے۔ جو جینا اوکھا کر دے وہ درویش ہوتا ہے، جو تیرے لیے مشکل کر دے۔ بھائی اپنے آپ کو پہچانے، اپنے اوپر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور بنانے والا کہتا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بنانے والا کہتا ہے میں نے تجھے بڑی بہترین ساخت میں بنایا ہے۔ او انسان میں نے تجھے بڑا ہی سونا بنایا ہے۔ کوئی تیرے ناک پر تنقید کرے تو کرے، تو کہہ تجھے پتہ نہیں یہ چاہت کس کی ہے، میں مرضی سے نہیں بنا، یہ بنانے والے نے بنایا ہے۔ اس نے تجھے سونا بنایا ہے، تو اپنے آپ کو پہچانتا ہی نہیں۔ تو جو ہے نا خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ تو اپنے قد سے بھی پیار کر، تو اپنے رنگ سے بھی پیار کر، تو اپنے وجود کی ساخت سے بھی پیار کر۔ اور پھر وہ کہتا ہے تجھے بنایا، باقی سارا کچھ تیرے لیے بنا۔